قرآن کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے اگر وہی سورہ انعام کی وہ آیت جس کی آپ تشریح اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کہہ دو، تم اعلان کر دو کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ میں جو وحی میرے پاس آئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ ایک وہ آیت، ایک یہ کہ نہیں، اگر اس سے یہ مطلب سمجھا جائے کہ وہ نبی آئے گا اور وہ اپنی طرف سے حرام بھی قرار دے گا، تو یہ پھر آپس میں قرآن کی آیات میں تضاد ہوگا، جو کہ خود قرآن نے کہا پھر غیر اللہ کا کلام ہوگا اگر تضاد ہوا تو۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 پچھلی مرتبہ تلاوت ہوئی تھی، لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو تشریح طلب ہیں، اس میں سے کچھ آ چکی ہیں، کچھ نئی ہوں گی۔ بہت اہم آیت ہے حلال و حرام سے متعلق۔ تم یہ کہہ دو کہ جو وحی مجھے پہنچی ہے اس میں کوئی بھی کھانے والا جو کچھ کھاتا ہے اس میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا وہ ایسا ذبیحہ جو فسق ہے، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ تو پھر جو کوئی ایسا ہوا کہ اضطرار میں پھنس گیا، سخت بے چینی، ناقابل برداشت حالت میں، اس کا ارادہ نہ حدود توڑنے کا تھا اور نہ بغاوت کرنے کا، تو پھر اس کے لیے تمہارا رب غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ الفاظ بہت آخری طور پر فائنلٹی کے ساتھ میں ہیں، اتنی زیادہ کلیئر کٹ ہیں کہ کوئی اس کی کسی بھی طرح سے کھینچا تانی کی ہی نہیں جا سکتی، کہ تم کہہ دو کہ ان 4 چیزوں کے سوا میں جو اللہ نے میرے اوپر وحی اتاری ہے کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم یہ اعلان کر دو۔ اب ہمارے یہاں جو بہت لمبی لسٹیں بنتی ہیں اور ان میں بڑے اختلافات ہیں، بہت زیادہ الگ الگ مسلکوں میں کہ کیا کھانا حرام ہے اور کس چیز کا کھانا حلال ہے۔ وہ حرام کی بڑی لمبی فہرست ہے اور اس میں بڑی ڈیبیٹس ہیں، بڑی بحثیں ہیں۔ جب کوئی توجیہ اس آیت کی نہیں کر پاتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، سورہ الانعام، اور وہ حکم جتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جن چیزوں کو قرار دیا وہ سب مدینے میں۔ یہ قرآن کے ساتھ میں مذاق ہے، یہ کہنا کہ فلاں آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی حکم بات کو دے دیا۔ احادیث میں تو ایسا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بعض موقعوں پہ بعض چیزوں میں رعایت آپ کرتے تھے، بعض چیزوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، حرام نہیں کر سکتے، حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا، بعض چیزوں سے روکتے تھے کہ ان سے روکو۔ لیکن قرآن نے جس کو اتنی فائنلٹی کے ساتھ میں واضح طور پر کوئی بات کہہ دی ہو جس میں کوئی گنجائش نہیں ہو، اسے منسوخ قرار دے دینا تو یہ تو اپنے لیے کھلی چھوٹ فراہم کرنا ہے اپنی لسٹیں بنانے کی۔ قرآن کے احکامات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، چاہے وہ غار حرا میں نازل ہونے والی وحی ہو اقرا باسم ربک الذی خلق، اور چاہے وہ آخری آیت ہو الیوم اکملت لکم دینکم، جس کے اندر ہے کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا، سوائے اس کے کہ خود قرآن ہی کے اندر کسی خاص موقع کی بات کہی گئی ہو کہ یہ جنگ سے متعلق ہے یا سیاق و سباق بہت کلیئر ہو،
کہ یہ کسی خاص لوگوں کے لیے ہے، یہ کسی خاص موقع کے لیے ہے، وہ کنٹیکسٹ خود قرآن نے دیا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ جو بہت کسی مسئلے میں واضح حکم ہو ایسا کہ جس میں زمانوں کی قید نہیں لگائی جا سکتی، سچویشنز کی قید نہیں لگائی جا سکتی، سچویشن اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی ایسا مجبور ہو جائے کہ ناقابل برداشت حالت میں پہنچ جائے، یہ سچویشن اس میں دی ہوئی ہے بس۔ اس کے علاوہ تمام حالتوں کے اندر یہ اعلان کروایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو میرے اوپر جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس میں میں کچھ بھی اس کے سوا کچھ نہیں پاتا، یہ چیزیں حرام ہیں، اور وہ بتا دی گئی، اور وہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آئیں گی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی خلاف ورزی کریں اور بہت سی چیزیں حرام قرار دے دیں، وہ بھی اتنی کلیئر نہیں ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس پر عمل کر سکیں بغیر کسی اختلاف کے۔ دین میں ہمارے جو بہت سے فرقے بن گئے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اور احادیث ان کے صحیح مقام سے ہٹانا۔ اس کے علاوہ کچھ اور کنڈیشنز اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن نے خود ہی بتا دی۔ مثلا یہ ہے کہ حرام نہیں قرار دیا جا سکتا، دنیا کے اندر کتنی آبادی ہوگی، بھوک کا مسئلہ، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ کھانے پینے کے رواج، ان سب کو کور کرتے ہوئے حرام تو قرآن نے کل یہ 4 چیزیں قرار دیں۔ اس کے علاوہ یہ ریکمینڈ کیا کہ پاکیزہ چیزیں کھانا ان میں سے، حرام تو نہیں ہے لیکن طیبات کھانا اس میں سے۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھانا۔ اب حلال میں غیر طیب بھی ہیں، طیب بھی ہیں، تو کہا یہ طیب چیزیں کھانا، پاکیزہ چیزیں کھانا۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ لیکن اگر کسی جگہ کچھ لوگ ان چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں جو غیر طیب ہیں تو وہ حرام نہیں ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اور حرام اور حلال کے لیے بہت سختی رکھی ہے، وہ سختی بہت سخت الفاظ جگہ جگہ استعمال کیے ہیں کہ اسے کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے اور رسول بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ یہاں پر اس آیت میں حرام تو قرآن نے بہت سی چیزوں کو کہا ہے، بہت سے اعمال کو کہا ہے، شرک حرام ہے، والدین کا دل دکھانا حرام ہے، بہت سی چیزیں لسٹ ہے، فاحشات حرام ہیں، لیکن کھانے پینے کا اس آیت میں خاص طور سے یہ کلیئر کر دیا گیا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں کل جو کوئی شخص کوئی چیز کھاتا ہے کھانے کی، اس میں صرف یہ اتنی چیزیں حرام ہیں جو بتا دی گئی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ دوسری جگہ کہا، اور خاص طور سے کہ طیبات پاکیزہ چیزیں کھانا جو روزی ہم نے تمہیں دی، ولا تطغوا فیہ، اس میں گڑبڑ مت کرنا، خبائث وہ جو بہت نقصان پہنچانے والی چیزیں انہیں مت کھانے لگنا، اس لیے کہ اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غصہ اس سے تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا، یعنی تم طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے، کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں، کوئی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، تو غیر طیبات کھانے کے سلسلے میں منع کیا، حرام اسے نہیں کہا۔ کل ملا کر کچھ ایکسیپشن ہیں، اس کے سوا تمام چیزیں جائز ہیں کھانے پینے کی، یہ عام اصول ہے قرآن کا، جنرل اصول یہ نہیں ہے کہ سب چیزیں حرام تھی اس میں سے کچھ حلال کر دی گئیں، جنرل اصول یہ ہے کہ سب چیزیں حلال ہیں، سب چیزیں ان جنرل عمومی طور پر جائز ہیں کھانا، کچھ ان میں سے بتا دی گئی کہ حرام ہے، اس لیے فقہا یا نکالتے ہیں اس سے اس آیت سے، لیکن پھر اس کے بعد اپنی لسٹیں پھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ ایک عام بات کہی کہ تمہارے لیے زمین پہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جتنا ہے، تو اس کے اندر عام اجازت آ گئی تمام چیزوں کی، اب کچھ کو روک دیا، اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ سب چیزیں ممنوع ہیں اب کچھ کو جائز کر دیا ہو۔ ایسے ہی اور ایک جگہ سورہ لقمان کے اندر
الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہی لیے مسخر کیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور جتنی اپنی نعمتیں کچھ کھلی ہوئی ہیں کچھ ڈھکی چھپی ہیں، وہ ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے پھیلا دی۔ ان آیات سے یہ ایک عام اجازت ہے تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی۔ اب اس میں سے پھر کچھ کو روکا اور یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی بہت واضح الفاظ ہیں، سورہ انعام کے اندر گزر چکی ہے آیت کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو کچھ حرام کیا وہ تمہیں بتا دیا گیا اسی قرآن کے اندر، جو تمہارے اوپر حرام کیا گیا اس کی تفصیل تمہیں اسی قرآن میں کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حرام قرار دیں یا ان کے اقوال سے لوگ چیزیں اپنی نکال لیں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے حلال چیزوں کو کرنا اور حرام کرنا۔ دیکھیے وہ آیت جب نازل ہوئی، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اپنی فہرستیں بناتے وقت، اور ظاہر ہے کہ یہ آیت آڑے آتی ہے کہ یہ تو مکے میں نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بہت سی چیزوں کو حرام جو قرار دے دیا تھا وہ مدینے میں جا کر کیا تھا، وہ تو ایک موضوع الگ ہے اپنی جگہ، آپ کے سامنے بہت تفصیل سے آ چکا ہے۔ قرآن میں ایک بھی آیت منسوخ نہیں ہے، ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں یہ منسوخی ایک فتنہ ہے، اور اس سے بہت دین کے اندر، دین کے تفہیم میں، دین کے سمجھنے میں بڑی تبدیلیاں آ گئیں۔ یہ سمجھنا کہ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں دو آیتوں میں کہیں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن میں اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ آپس میں ٹکراؤ کی آیت ہوتی اس کے اندر، تو پھر قرآن کی کوئی آیت کسی دوسری آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ کلام اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نازل ہو اور پچھلے حصے کو منسوخ کر دے، یہ دنیا والوں کے قوانین میں ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کیسی سچویشن پیدا ہوں گی، اور قیامت تک کے لیے آخری نظام دیا جا رہا ہے، آخری شریعت دی جا رہی ہے۔ تو جب کلام اللہ سے کلام اللہ منسوخ نہیں ہو سکتا، کلام رسول سے تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے نہ صرف یہ کہ کلام رسول سے منسوخ کیا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اور اپنے اجتہاد سے منسوخ کیا گیا ہے۔ بڑی تفصیل سے اس موضوع کو، ناسخ و منسوخ کی بحث کو میں پہلے لے چکا ہوں اس کی مثالوں کے ساتھ میں۔ تو یہ تمام فتنے ہیں، اور یہ سب سازش لفظ تو نہیں استعمال کروں گا اس لیے کہ بڑے اس کے اندر بچپن سے ان کو پڑھایا جاتا رہا ہے، جس انداز میں جیسے پڑھ کے نکلے ہیں اس میں ان کا وہ برین واشڈ ہیں اس نظام سے جہاں سے پڑھ کر آئے، جہاں سے تعلیم بچپن سے حاصل کر کے آئے، اور اس نظام میں ان کو یہی بتایا گیا شروع سے۔ اعتراض اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ سب صرف مدارس سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کو ہی حق ہے کہ وہ صحیح تشریحات کر سکیں، اس کے علاوہ نہیں حق ہے، اور یہ اس پورے نظام سے برین واش ہو کر نکلتے ہیں، اور انہوں نے ان کے انجانے میں صحیح، نادانی میں صحیح، بڑے بڑے جینیس و قابل لوگ، انہوں نے بڑے اختلافات کی بنیادیں نہ صرف ڈال دی بلکہ دین میں بہت سی جگہوں پر مسائل کی تفہیم، مسائل کی انڈرسٹینڈنگ بالکل بدل گئی۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ دیکھیے قرآن نے تو اس کو بھی واضح کر دیا، یعنی اگر غور کرتے ذرا سا بھی کہ کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سے مدینے کے اندر نازل ہوئی، تو پھر بات کو کیا احکام آئے، اس سب فتنے کو تو چھوڑیں، کم سے کم حلال و حرام کے تعلق سے جو آخری آیت نازل ہوئی ہے جس کے اوپر تقریباً سب کا اتفاق ہے، عرفات کے میدان میں وہ نازل ہوئی، کم سے کم سنی لوگوں کا تو اتفاق ہے ہی، شیعہ حضرات اس کے بعد 3 آیتیں اور کہتے ہیں بات کو نازل ہوئی، تو سنی لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں درمیان میں یہ الفاظ ہیں کہ آج تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں آئے گا، کوئی وحی نہیں آئے گی، دین مکمل ہونے کے بعد نبی اس میں ترمیم نہیں کریں گے، رسول بھی ترمیم نہیں کریں گے، مکمل کہاں ہوا اگر بات کو ترمیمیں کر رہے ہیں تو پھر تو ابھی گنجائش باقی ہے، کہیں کوئی سیکرٹ وہی آ کے اسے تبدیلیاں جاری ہیں۔ وہ آیت جس میں یہ الفاظ ہیں دیکھیے اسے دیکھ لیجئے، جس میں یہ الفاظ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ درمیان میں الفاظ ہیں، یہ آیت نہیں ہے پوری۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی،
نعمتیں تمہارے اوپر فائنل کر دیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام پورا ہو چکا اور تمہارے لیے میں نے پسند کیا کہ وہ راضی اسی بات کے اوپر میں ہوا کہ تم اب وہ اسلام جو اب مکمل ہو چکا بغیر کسی اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کیے ہوئے اس کے اوپر عمل کرو، اس کو اپنا لو۔ اس آیت کو پورا دیکھیے، شروع ہو رہی ہے اسی سے جو قرآن میں 4 جگہ آیا ہے۔ آج حرام کیا کیا کیا، اب اس میں صرف یہ کہ ان 4 چیزوں میں سے جو مردار ہیں اس کی تفصیل اور کر دی، باقی جگہوں پر یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن انہی 4 ہیڈز کی تفصیل تھوڑی اور دے دی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار، یہ تو وہی الفاظ ہیں، یہ وہی 4 ہیں جو 3 اور مقامات پر قرآن میں آئے۔ والمنخنقۃ، اب یہ اسی کی تفصیل ہے مردار کی۔ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، کس طریقے سے مرا ہو، گلا گھونٹ کر مرا ہو، چوٹ لگنے سے مر گیا ہو ذبح کرنے سے پہلے، اوپر بلندی سے گر کر کسی کے جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، یہ سب اسی کی تفصیل ہے۔ مردار جو جسے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ تفصیل پہلے نہیں آئی تھی تو اب یہ تفصیل اور دے دی، اور اس میں اور آگے کہ کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو ذبح کرنے سے پہلے، یا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، یہ اس کی تفصیل ہے غیر اللہ والی، کہ تم نے جوئے کے ذریعے آپس میں حصے بانٹے ہوں، یہ سب جو ہے یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ حدود شکنی ہے۔ اب یہ حرام کی ہی بات، کیا کیا حرام ہے، وہی 4 چیزیں یہاں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں یہاں بتا دی۔ اس کے بعد کہا کہ فرمایا کہ اب آج مایوس ہو گئے کافر، اب دین تمہارا مکمل ہو گیا، کفر کرنے والے اس سے مایوس ہو گئے اب کہ یہ دین کہیں رک جائے گا، اس سے مایوس ہو گئے، مایوس ہو چکے کہ اس میں کوئی وہ شر پیدا کر دیں گے، عقائد میں کوئی بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ اللہ کا کلام تمہارے اوپر آ چکا، فلا تخشوہم واخشونی، تو اب ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا، اسی دین پر عمل کرنا جو مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، اسی آیت، وہی آیت چل رہی ہے، لمبی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اب آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر سب نعمتیں اپنی بالکل فائنل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے میں راضی ہوا۔ تو اب اس کے بعد پھر حلال حرام کی بات سے پورا ہوا، یہ دہرایا کئی جگہ، لیکن آخری آیت جب نازل ہوئی، یہ جو کہتے ہیں مکے میں فلاں اور مدینہ میں فلاں، تو مدینے میں جو آخری آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں پھر حلال اور حرام کی بات بتا دی کہ حرام یہ اتنی چیزیں ہیں، ذرا اور تفصیل کھول دی جو پہلے نہیں تھی۔ تو اب دین مکمل ہونے کے بعد نہ اس میں رسول ترمیم کریں گے اور نہ کوئی فقہ والے فقی کوئی تبدیلی کریں گے اس کے اندر، نہ کوئی عالم علماء اس کے اندر تبدیلی کریں گے، تو یہ تو اس کی بھی مکے مدینے کی ساری گنجائشیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ حرام کچھ اور چیزیں یہاں بتا دی جاتی نا، اب اس کے بعد کہا اب مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد کچھ اور نہیں ہوگا، تو اس میں وہ سب پہلے کے دن آ گئے مدینے کے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، اور مکے میں اگر وہ مکی ہے وہ آیت کہ میں تو اپنی وحی میں کچھ بھی نہیں پا رہا ان کے علاوہ حرام، تو وہ اگر مکے میں نازل ہوئی تھی تو اس کی نہ اس کی خلاف ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور فائنل پھر بتا دیا کہ حرام بس یہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور حرام نہیں ہے، یہ پہلے کہا جا چکا۔ صرف اس میں اتنا ہے فمن اضطر غیر مخمصۃ غیر متجانف لإثم، الفاظ بدل کے وہی بات ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، کہ جو مجبوری میں پھنس جائے، بالکل بھوک سے ناقابل برداشت حالت اس کی ہو جائے، اس کا ارادہ گناہ کرنے کا نہیں ہو، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس میں دیکھیے رسول کے اختیارات کی جو حدود ہیں، سورہ تحریم کے اندر یہ حصہ بڑا اہم ہے، پہلی آیت کا یہ ٹکڑا، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، تم کیسے حرام کر سکتے ہو اسے جو اللہ نے حلال کیا ہے، تمہیں اختیار نہیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ اللہ نے خاموشی سے اس کلام سے الگ کچھ اور نازل کر دیا تھا ان کے اوپر، اور اس میں کچھ بہت سی چیزیں حرام کر دی تھی، وہ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی حرام کی ہوئی، لیکن لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی، یہ چینل بدل کر لائی جا رہی ہیں، اور اس کا نام رکھا ہے وہی غیر مطلوب، اس کو بھی وہی نام رکھا ہے،
کہ دو طرح کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ جو تم تلاوت کرو گے، وحی غیر مطلوع وہ جو تم تلاوت نہیں کرو گے، وہ ایک وہ وحی آتی تھی۔ اب یہ دو وحی، یہ اصطلاحیں کہیں قرآن میں نہیں ہیں، یہ اصطلاحیں وحی مطلوع وحی غیر مطلوع کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں، یہ اپنی بنا لی گئی، یہ ہیڈنگز بھی اپنی گڑی ہوئی ہے، وحی مطلوع وحی غیر مطلوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے احکامات کی انہوں نے پریکٹیکل عملی تشریح کی، انہی احکامات کی جو نازل ہوئے، اس میں ترمیم نہیں کی۔ اگر زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے کہا تو انہوں نے عملی تشریح کر دی، اگر نماز کے قائم کرنے کی بات کہی تو اس کی عملی تشریح کر دی قرآن۔ ایسے ہی جو اور دوسرے احکامات ہیں، قرآن کے احکامات کو کہیں تبدیل نہیں کیا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کو کینسل کیا ہے، نہ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کیا، کہیں ہے ہی نہیں، ان کی کسی جھوٹی حدیثوں تک کے اندر نہیں ہے جو لاکھوں جھوٹی کہلاتی ہیں، اس تک میں نہیں ہے کہ انہوں نے کسی آیت کو کہا یہ میں نے کینسل کر دی، منسوخ کر دی، ایک اور وہی میرے پاس خفیہ آتی ہے اس کے ذریعے کینسل ہو چکی ہے فلاں بات۔ یہ بات کو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسے کوئی صاف الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے جا رہے ہیں، ان کی طرف ریفر کیے جا رہے ہیں جو قرآن سے کہیں ٹکراتے، تو اسے کہا جائے گا، چاہے وہ جیسی آپ نے سندیں بنا لی ہوں۔ بھائی سندیں جو ہیں وہ گڑھ کر بھی تو لگائی جا سکتی تھی، خالی متن دیکھ رہے ہیں، خالی ٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اور ساتھ میں اس کو چیک کر رہے ہیں کہ صاحب یہ فلاں 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 اس میں نام بالکل سچے ہیں، تو وہ سچے نام کی چین گڑھنے والے وہ بھی تو ساتھ میں لگا سکتے تھے۔ کوئی ایسی چیز قابل تسلیم نہیں ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خفیہ طور پر ان کے پاس وحی آ جائے اور دین میں اس سے تبدیلی ہو جائے، قرآن میں تبدیلی ہو جائے۔ کیوں اسی قرآن میں کیوں نہیں نازل ہوگی؟ کہیں خفیہ طور پہ کیوں نازل ہوگی جس سے پرانے احکامات کینسل ہوں گے؟ تو اے نبی، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تم حرام کر دو۔ اب ایک آیت پہ ذرا سا دو آیات ہیں دو جگہ قرآن میں ایسی جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کو بھی اختیار تھا، بات کو بھی آئے گی، ایک اور ہے کہ ان کو بھی اختیار تھا کہ وہ حرام یا حلال قرار دیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ حضرت موسیٰ پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ وہ نبی آئیں گے، اس نبی پر ایمان لانا ہوگا، اس میں اور بہت سی باتیں تھیں، تمہارے اوپر بوجھ اتار دیں گے، تمہارے لیے کیا کیا کریں گے، اور وہ تمہارے لیے طیبات کو حلال کریں گے اور خبائث کو حرام کریں گے۔ اس کو اس کی قرآن کے اندر تضاد آ جاتا ہے، یہیں سے ابھی چھوڑیے وحی غیر مطلوع کو، وہ جو جسے نام رکھا ہے کہ خفیہ وحی آ گئی۔ قرآن کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے اگر وہی سورہ انعام کی وہ آیت جس کی آپ تشریح اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کہہ دو، تم اعلان کر دو کہ ان چار چیزوں کے علاوہ میں جو وحی میرے پاس آئی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ ایک وہ آیت، ایک یہ کہ نہیں، اگر اس سے یہ مطلب سمجھا جائے کہ وہ نبی آئے گا اور وہ اپنی طرف سے حرام بھی قرار دے گا، تو یہ پھر آپس میں قرآن کی آیات میں تضاد ہوگا، جو کہ خود قرآن نے کہا پھر غیر اللہ کا کلام ہوگا اگر تضاد ہوا تو، اگر ٹکراؤ ہوا۔ اس لیے وہ جو بہت کلیئر آیت ہے اس کی روشنی میں آپ کو اس کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ وہ خبیث چیزوں کا وہ اعلان کریں گے، وہ بتائیں گے وہی جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے کے ذریعے حلال ہوگا، اللہ ہی کے نازل کی خفیہ نہیں اعلانیہ، اور اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے کے ذریعے نبی اعلان کریں گے تمہارے لیے کون کون سی خبیث چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور کون کون سی اچھی چیزیں ہیں طیبات ہیں وہ حلال ہیں۔ یہ وارننگ دی یہ سورہ توبہ میں ہے کہ انہوں نے یہی کیا تھا، بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کیا تھا، ان کے علماء اور فقہا، ان کے علماء شریعت اور علماء طریقت نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کے سوا اور دوسرے اپنے رب بنا لیے، اور مسیح ابن مریم کو بھی بنا لیا۔ تو اس پر یہ ہوا کہ حضرت عدی بن حاتم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں رہتے تھے پہلے وہ، کہ اہل کتاب یا یہ یہودی یا عیسائی یہ ایسا تو نہیں کرتے، ان کو اپنا رب تو نہیں کہتے، جو اور دوسرے جتنے شرک کرتے ہیں حضرت ان کو اپنا رب نہیں کہتے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا یہ میں یہاں سے دکھا رہا ہوں اس روایت کو،
مطلب شروع سے وہ پوری نہیں لکھی جو میں نے بول دیا آپ کو، اس سے پہلے کا حصہ لمبا ہونے کی وجہ سے. تو عدی بن حاتم سے یہ روایت، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن جب وہ لوگ کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو لوگ اسے حلال سمجھ لیتے تھے. یہ اسٹیٹس بنایا ہوا تھا ان کا کہ یہ جسے حلال کہیں گے اسے حلال مانیں گے، وہ جس چیز کو حرام کہیں گے اسے حرام مانیں گے. تو کیا ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو ہوتا تھا. فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے اور یہی ان کو شریک کرنا ہے. تو کیا کرتے وہ بنائے؟ بھائی تمہارے پاس بھی اللہ کا کلام ہے نا، اس سے دیکھتے کہ اس سے کوئی ٹکرا تو نہیں رہی ان کی بات. اب وہ جو بھی اپنی لسٹیں جاری کریں اسے لوگ مان لیں اور اس کے پیچھے چلنے لگیں. تو کہا یہ ان کو رب بنانا ہے اور یہی شرک ہے. تو حلال و حرام کے معاملے میں پھر اس بات پر پچھلی امتوں کے سلسلے میں کہا کہ لوگ اب اسے سمجھ نہیں رہے کہ یہ شرک ہے. قرآن نے اسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ یہ شرک ہے کہ ان کی باتوں پر خالی چلو، اور جو قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، جو اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی ہیں حلال حرام کے معاملے میں، تم ان کی پیروی کرنے لگو، یہ شرک ہے، تم نے رب بنا لیا ان کو. یہ کھانے پینے سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں نے ڈسپلے کی ہے یہ آیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 32. بہت سخت الفاظ ہیں اس کے بھی، کیونکہ حرام تو بہت سی اشیاء ہیں. تو یہ تشریح چل رہی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی، یہ کھانے سے متعلق نہیں ہے. لیکن دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی گڑبڑ ہوئی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے پوچھو کہ کون حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے زینت نکالی اپنے بندوں کے لیے رزق، روزی میں سے پاکیزہ چیزیں، اور اللہ نے اخرج لعبادہ، ان کے لیے زینت نکالی اپنے بندوں کے لیے. جو زینت کی چیزیں نکالی ہیں، یعنی نکالی اخرجہ کہاں؟ زمین سے اگائیں، یا زمین سے کھانے پینے کی چیزیں بھی اگائیں، اور زمین سے ہی وہ جو اور زینت کی چیزیں وہ بھی نکالی. یہ کون حرام کر رہا ہے؟ اس کے آگے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے، اہل کفر کے لیے تو یہاں ہیں، تمہارے لیے یہاں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گی. اس آیت میں آگے اور یہ کہا. اب سونا حرام ہے، تو سونا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا مردوں کو کہ سونا نہیں پہنے، منع کیا، رکنا چاہیے، اس کی مصلحتیں ہیں، حرام نہیں ہے. یہ حرام حلال جو ہے حرام نہیں ہے، اس کی بہت مصلحتیں ہیں. کرنسی کی بیس ہے وہ. لوگ مرد بھی پہننے لگے، عورتوں کو الاؤنس دے دیا ان کی رعایت رکھتے ہوئے کہ ان کو زینت اختیار کرنے کی زیادہ اجازت ہے. مردوں کو روکا، ہدیے کے سونے چاندی کے برتنوں سے بھی روکا کہ گھر میں یہ چیزیں جو کرنسی کی بیس ہے، پہلے چاندی بھی تھی اب نہیں ہے، آج کی دنیا میں سونا ہی بیس ہے، یہ اگر ہولڈ ہونے لگ جائیں گی، زیورات میں لگنے لگ جائیں گی، پہننے لگیں گے لوگ، برتن بنانے لگیں گے، اپنے چھپرکٹ بنانے لگیں گے سونے کے، تو اس سے یہ کرنسی کی بیس ہے، اکانومی پوری معیشت متاثر ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے منع کیا، اس کی ہمارے سامنے اس کی وجہ موجود ہے. اگر کبھی کسی دور میں وہ وجہ نہیں رہے تو وہ حرام نہیں ہے، تو حرام تو ہمیشہ کے لیے ہوگا جو کچھ ہوگا. اب یہ چیزیں جو ہیں اسے حرام قرار دے دیا. رکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے کہا کہ نبی جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، جو تم سے کہے کرنے کو وہ کرو، جن سے روکے رک جاؤ، تو رکنا ہے. لیکن رکنے کا مطلب وہ حرام نہیں ہے. وہ جس مصلحت سے، جس حکمت کی وجہ سے کسی چیز کو روکا گیا ہے، اگر وہ نہ باقی رہے تو پھر وہ استعمال کی جا سکتی ہے، اگر حکمت اور علت کے اوپر پہنچ سکیں تو. ایک یہ حدیث بھی دیکھیں، مسلم کی حدیث ہے، انی خلقت عبادی، میں خالی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں نے تو اپنے سبھی بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں ان کے دین سے بہکایا. اور یہ دین سے بہکانا کیا ہے؟ یہ دین سے بہکانا ہے کہ ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جسے میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا. یہ شیطانوں نے کیا اور اس سے دین بدلا ہے اور اس سے دین بگڑا. یہ دین حنیف نہیں بچا. بہت سخت ہے، جہاں جہاں بھی حلال حرام سے متعلق حدیثیں بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں. یہ اپنی جگہ پر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مفہوم رکھا تھا قرآن کی آیت، کہ دیکھیے حرام لفظ نہیں ہے. وما آتاکم الرسول، رسول جو کچھ بھی تمہیں دیں، فخذوہ، اسے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے روکیں اس سے روکو. تو یہ عام حکم ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں کوئی ہو، منع کریں مت کرو. کسی خاص جگہ پر کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہے، روکیں کہ یہاں یہ مت کرنا تو مت کرنا. حکم ماننا، حکم کی تعمیل کرنا، لیکن وہ کوئی اللہ کے احکامات نہیں بدلیں گے.
وقتی مصلحتوں میں کتنی جائز چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ مشورہ دے سکتے ہیں. ایسا مت کرو. بعض جگہ ایڈوائز ہوگا, بعض جگہ بالکل سختی سے وہ موقع محل سے سمجھا جائے گا. مثلاً یہ حدیث ہے, فرمایا کہ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں مت لیٹو. تو اب وہ نہ حرام ہوا نہ گناہ ہوا, یہ ایک ایڈوائس اور مشورہ ہے. میڈیکلی غلط ہے. آدھے کے اوپر آدھے جسم پر گرمی ہو اور آدھا جسم جو ہے ٹھنڈک میں ہو, اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب جس نے کر لیا گناہگار. اگر کہیں کوئی تھوڑی دیر ایسے لیٹا رہ گیا, جب منع کیا ہے جن چیزوں سے تو وہ کسی حکمت سے منع کیا ہے, بس ایڈوائس تھا یہ. اسے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا حکم تھا کہ وہ آدھے دھوپ آدھے چھاؤں میں لیٹنا حرام ہو گیا. تو بہت سی چیزیں مشورے یا ایڈوائس کی انداز کی ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ روکا ہے تو رک جانا چاہیے کسی اس حکمت کی وجہ سے کہ جس سے کہا کہ نہیں بہت سختی سے پابندی کرو اس کی. لیکن وہ قیامت تک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہو ان میں سے کوئی بھی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اور نبی کسی وجہ سے جائز کاموں میں سے روکیں کہ یہ مت کرنا, تو اسے رکنا چاہیے. اس کی الگ الگ مصلحتیں ہوتی ہیں ان سچویشنز کے اندر جن سچویشنز کے اندر روکا گیا. احادیث کو دیکھیں, حدیثوں کو. حرام جانور جو حدیثیں ہم تک پہنچی جس کی وجہ سے لسٹیں بنی ہیں, حرام جانور. مثلاً ایک روایت یہ ہے جو مسلم میں آئی, روایت کے یہ حدیث کہلاتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں میں جو کچلی والے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے. اب لفظ حرام آ گیا اس میں, فَأَكْلُهُ حَرَامٌ, لفظ حرام آ گیا اس کے اندر حدیث. اسے بھی سمجھ لیں خوب اچھے طریقے سے کہ صحابہ اکثر و بیشتر, بہت ریئر کیس ہے کہ بالکل وہی الفاظ بالکل ویسے ہی رٹے ہوئے ہوں جیسے آپ نے کہے, سب نے رٹ لیے ہوں اور ویسے ہی ریپروڈیوس کر دیں, ویسے ہی بیان. وہ جو مفہوم سمجھتے تھے ان کے ذہن میں آتا تھا اس مفہوم کو وہ اپنے الفاظ میں آگے دے دیتے تھے. آپ کی تقریباً ساری حدیثیں ایسی ہی ہیں. تو اس میں بعض جگہ بعض باتیں جو ہیں وہ ان کے سینس کی وجہ سے بدل جاتی تھی, اور وہ ہے دوسری جگہ اور دوسری چیزیں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا کہا تھا. وہ چاہے اسی سلسلے میں جو کچلی والے وہ کہلاتے ہیں جن کے کینائن سے, یہ جو گوشت خور جانوروں کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ درندوں میں جو ایسے ہیں ان سب کا کھانا حرام ہے. تو حرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے, اختیار نہیں تھا اس آیت کی روشنی میں, یہ جو سورہ الانعام کی ہے. لیکن اسے ہی آپ اور دیکھیں, اسی بات کو دوسری جگہ کہا گیا. تو اب یہ بات بدل گئی کہ عن ابن عباس قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حرام نہیں کہا. اب مسلم میں ہی دوسرے الفاظ ہیں, یہ دوسرے راوی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, منع کیا. تو اب یہ غیر طیب میں آ گئے ہیں, اس لیے آپ نے منع کیا. اس کا امپریشن یہ آیا ایک ہی بات ہے تو ایک ہی کہی ہوگی, یا حرام کا ہوگا یا یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. تو یہ دوسری جگہ وہی بات جو ہے وہ پھر ان الفاظ میں ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ انہیں مت کھایا کرو. لیکن ان میں سے بھی آپ دیکھ لیں, ابھی آگے آئیں گے, پہلے اور دیکھ لیجئے حدیث. یہ دوسری دیکھیے, اس میں پرندوں کا نام بھی آیا. ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے سے شکار والے پرندے کو کھانے سے نہا, روکا ہے, منع کیا ہے, حرام کا لفظ نہیں ہے. تو وہاں جو پچھلی روایت تھی جس میں حرام کا لفظ آ گیا, یہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی لفظ حرام, جو ہمارے پاس اس شکل میں چلی آئی. کئی جگہ راویوں کے پاس سے ہوتی ہوئی لفظ حرام کے ساتھ میں آ گئی. پہلے یاد کی جاتی تھی, لکھی نہیں جاتی تھی. بہت کم حدیثیں تھیں جو کچھ صحابہ کو چند کو اجازت دے دی تھی, ان کی تعداد جو ہے وہ 100-150 کچھ ہے بس, جو انہوں نے لکھ لی تھی جنہیں اجازت دی تھی, باقی کو منع کر دیا تھا کہ مت لکھا کرو. تو اس کی یہی مصلحتیں ہوگی. لیکن پھر وہ دور آیا کہ پھر اجتہاد یہ ہوا کہ نہیں, بہت ضرورت ہے کہ حدیثوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی اب مرتب کر لیا جائے. تب اس میں جگہ جگہ لوگوں کے اپنے فہم کی چیزیں آئی ہیں, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان کے الفاظ میں آ گئی. اور وہ جب ہم اسی الفاظ اسی مفہوم کی جب ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں تو اس سے چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اور واضح ہو جاتی ہیں. یہی وہ کپڑے کے سلسلے میں ہے. اصل میں تفصیل کے ساتھ میں ایک حدیث کے اندر مسلم میں ہی ہے کہ یہ اس کے اوپر بڑی اچھی, اس کے اوپر بعض محققین نے اس کی تفصیلات رکھی ہیں. بہت سے ان احکامات کی جو عام سمجھے جاتے ہیں کہ اگر پیجامہ یا نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ ٹخنوں پر اگر چھو گیا تو وہ حرام ہے, نماز نہیں ہوگی. یہ اس کے ساتھ میں آ گیا. اب جو اس کی جو تفصیل زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں جو مسلم میں آئی, وہاں اس کی وجہ بتائی گئی ہے. اور صرف پیجامے کا ذکر نہیں ہے, یعنی نیچے پہننے والے کپڑے کا صرف ذکر نہیں ہے,
بلکہ چاہے پگڑی ہو چاہے اوپر کا کوئی پہناوا ہو، اس کو کوئی بہت سے کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ لمبا پہنتے ہیں اس کی وجہ سے، کئی اس طرح کے لوگ جو ایرسٹوکریٹس کہلاتے ہیں، لمبے پہننا تکبر کی وجہ سے، تو ان سب کو حرام کہا ہے، خالی سے نہیں کہا ہے، اس کے ٹخنے سے کوئی تعلق اصلاً نہیں تھا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ بھی رہا ہے کہ اس پر محققین نے بہت سی حدیثیں الگ کر کے رکھی ہیں کہ ایک ٹکڑا نکالا حدیث میں سے، اس کو حدیث کے ایک باب میں خالی اتنا نکالا کہ ٹخنے کو چھوئے تو وہ منع ہے۔ اب یہ حصہ تکبر والا چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا کہ اور اسے انہوں نے درج کر دیا، کسی خاص باب میں درج کرنا تھا، تو یہ بھی چھوٹ گیا کہ پگڑی کو بھی کہا تھا، کرتے کو بھی کہا تھا کہ اس کو لمبا کرنا تکبر کے لحاظ سے، لمبا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کلچر میں اگر اس کو فخر یا تکبر کی علامت سمجھا جائے، جیسے بعض کنگز ہوتے ہیں یا بعض ایرسٹوکریٹ ہوتے ہیں، ان کے لمبے لمبے لباس زمین پہ بھی لٹک رہے ہیں اس طرح کے، تو اصولی بات یہ آئی کہ جس لباس کو پہننے سے بھی دل کے اندر تکبر آئے، اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا محسوس کرے یا دوسرے بھی دیکھ کر کہیں کہ یہ تو کوئی اونچے ہیں یا اونچے بن رہے ہیں، وہ لباس جو ہے چونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں، وہ لباس حرام ہے۔ اب وہ باقاعدہ ایک مسئلہ بن گیا کہ ٹخنا چھوا اگر کپڑے نے تو وہ نماز نہیں ہوگی، اور ٹخنے کو چھونا جو ہے وہ حرام ہو گیا کپڑے کے، اس لیے کہ وہ اتنا ہی ٹکڑا نکال کے جگہ جگہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا۔ حدیثوں میں بھی محدثین نے یہ کیا ہے، ایک حدیث کے کئی ٹکڑے کر کے اور اس کو الگ الگ باب میں دینا تھا، الگ الگ چیپٹرز میں دے دیا کہ یہ بات کہی گئی، تو اب جب وہ سارے کنٹیکسٹ سے کٹ گئی تو پھر اس کے بہت سے مفہوم جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لیا لوگوں نے، اور بہت سے مفہوم اس کے بعد بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ یہی تشبہ والی حدیث میں سمجھا چکا تھا کہ جس نے جس کا تشبہ اختیار کیا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ اتنا ٹکڑا کاٹ لیا گیا، اگر وہ پورا ٹکڑا اتنا ٹکڑا کاٹ کے جگہ جگہ مختلف باب سے متعلق اس کے چیپٹر جو دینے تھے، جو نام رکھے عنوان رکھے، اس میں دے دیا گیا ٹکڑا کاٹ کر، پھر جہاں پر وہ پوری آئی، وہ پوری بات جہاں پہ کہی گئی تو وہ کسی خاص سیاق و سباق میں کنٹیکس میں کہی گئی تھی، اس کا لباس سے، حلیے سے، شکل صورت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ اس کے اعتبار سے تھا کہ میدان جنگ کے اندر اس وقت اگر تم نے ان کے جیسی عادتیں ہوئیں، ان کے جیسے تمہارے ریئیکشن ہوئے، یا ایون کپڑے ان کے جیسے ہوئے میدان جنگ میں، تو پھر انہی کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تو پھر انہی میں سے سمجھا جائے گا، انہی میں سے گنا جائے گا، تو پھر ان کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ اپنے ہی آدمی کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ اس کنٹیکسٹ میں ایک چیز تھی، وہ الگ نکال کر اس ٹکڑے کو الگ نکالا گیا۔ اب سارے میں خوب بہت مشہور ہو گئی کہ جس نے جس کی تشبہ اختیار کیا، نے کہا یہ لباس اب یورپینس پہنتے ہیں، یہ کوئی تشبہ اختیار کرنا کسی قوم کا لباس نہیں ہے، مذہبی قوم کا، لیکن تشبہ اختیار کیا ان کا، وہ انہی میں سے گنا جائے گا، چاہے جتنا نیک آدمی ہو، چاہے جتنی نیکیاں کی، ان میں سے گن لیا جائے گا۔ تو یہ ایسا بھی ہوا ہے۔ اب یہ اس کے اندر دیکھیے پرندوں کا، اور اس کا پرندے درندے اور پرندے شکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا، حرام لفظ نہیں بولا۔ ایک میں آپ کو میں نے دکھایا تھا ایک روایت میں وہ حرام لفظ آ گیا۔ اب یہ جو جگہ جگہ کہیں پر بعض روایات کے اندر چند کے اندر حرام آ گیا، وہ دوسری جگہ کلیئر بھی ہو گیا کہ حرام تو نہیں کر سکتے تھے، یہ خود روایت کرنے والوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، ایسی آ گئی۔ اب اس کی وجہ سے اور انہوں نے لفظ حرام جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا، اور خود بہت سی چیزوں کے اوپر فتویٰ لگانے لگے، بلکہ اب اتنی چیزیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی نہیں لیا تھا، ان کے اوپر بھی خوب بحثیں چل رہی ہیں، بعض کہہ رہے ہیں حرام ہے، بعض کہہ رہے ہیں مکروہ ہے، تحریمی ہے، بعض کہہ رہے ہیں حلال ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، اور بڑے اس کے اندر وہ تو بہت پورا ایک لمبا موضوع ہو جائے گا اگر ان چیزوں کی تفصیل گراؤں میں۔ تو اسے دیکھیں آپ کہ یہ جابر بن عبداللہ، ان سے روایت ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑ بگا، اب یہ لفظ اس کے اندر آیا عربی کے اندر، عربی میں جو لفظ یہاں پر آیا ہے سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضبع، تو یہ ضبع جو ہے ضاد بے اور عین، یہ ڈکشنریز میں یا یوزیج میں یہ دو جانوروں کے لیے استعمال ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بجو کر لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ جو ہے لکڑ بگا کرتے ہیں، تو میں نے دونوں کو اوبلیک کر کے لکھ دیا، اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، بہت تفصیل سے جو چلا آ رہا ہے کہ لکڑ بگا ہے، تصویریں دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں ڈکشنریز کے اندر، لیکن یہ کہ ایک مقامات کے اوپر ایک کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، اور بڑی عجیب و غریب دیومالائی چیزیں بھی بھری پڑی ہیں جانوروں سے متعلق اس کے اندر بہت، اس کے اندر اسے بجو کا ہے۔ ہم دونوں کو لے لیں، اس پہ بھی بحث میں ہم پڑھیں، وہ ساری بحث میں آپ کے سامنے رکھوں، بڑی بحث ہے جو چلی ہے کہ لکڑ بگا یا بجو ہے۔ بہرحال اگر ہم دونوں کو لے لیں، یہ لکڑ بگا جو ہے اس کے دیکھیے کینائنز ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ بہت سے فقہا اس کو
مالکی اسے حلال کہتے ہیں کہ یہ تو صاف اس میں آ گیا. بعض اور فقہا دوسرے مسلک کے بھی اپنے مین مسلک سے ہٹ کے کہتے ہیں کہ حدیث آ گئی صاف صاف یہ حلال ہے, یعنی وہ تو حرام ہے. کچلی والے اب آ گئی تھی نا, ایک کچلی والے جانور کینائنس والے حرام ہیں. اب اس کے کینائن تو کچلی ہوتی ہے, اس کا شکار, اس کی ایک باقاعدہ حدیث آ گئی کہ اس کے بعد متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شکار ہے. لیکن جب محرم اس کا شکار کرے حالت احرام میں تو پھر اسے دم دینا پڑے گا, یعنی جو پینلٹی ہوتی ہے دم, کہ اس کے بدلے ایک دمبا جو ہے اس کی قربانی دے. عام حالت میں وہ شکار ہے, یعنی یہ پالتو جانور نہیں ہے, اس کا شکار کر سکتے ہو. شکار ہے کا مطلب شکار کیا جا سکتا ہے اور کھایا جا سکتا ہے. تو بہت واضح ایک حدیث جو ہے آ گئی. اچھا, جو لوگ اسے لکڑ بگا نہ سمجھیں ان کی تعداد کم ہے. لکڑ بگا سمجھا گیا اور وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ میں ہے کہ عرب اس کو خوب شکار کیا کرتے تھے کہ کھانے کے لیے جائز ہے, لکڑ بگے کا شکار کرتے تھے. اگر بجو سمجھا جائے تو یہ بجو کے آپ کو میں نے منہ کھلا ہوا ایک فوٹو دیا, اس کے بھی جو ہیں وہ کینائنس ہوتے ہیں. تو یہ بھی کچلی والا جانور ہے, یہ بھی گوشت خور جانور ہے جو بجو جو ہے. اور یہ تو انسانوں کو کھاتا ہے, مردوں کو, قبروں کے اندر مردوں کو کھاتا ہے. زندہ لوگوں کو بھی اگر سو رہے ہو تو یہ ہوتا ہے اس کا کہ گلا کاٹ دیتا ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نکل جائے اور اس کے بعد سب آتے واتے کھا لینا. مردوں کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے قبروں میں سے. تو جو جانور تو چھوڑیں جس کی غذا دوسرے جانور نہیں, جس کی غذا انسان بھی ہیں. عام حالات میں کوئی درندہ آدم خور ہو گیا, کوئی شیر, کوئی اور درندہ عام حالات میں آدم خور ہو گیا, تو اس کے علاوہ تو نہیں انسانوں پہ حملہ کرتے. لیکن کوئی آدم خور ہو گیا تو وہ تو ایک کہیں کہیں اتفاقیاں ہیں. اس کی غذا ہی ہے, قبروں کو کھود کے یہ مردے کھا لیتا ہے, تو اس کی پرماننٹ غذا ہے. اب اگر بجو ہے تو بجو تو اور بھی زیادہ سیریس چیز ہو گئی. اس کے وہ بھی ہیں, کینائنس بھی ہیں کچلی والے, اور یہ نہ صرف یہ گوشت کھاتا ہے بلکہ جانوروں کو بھی کھاتا ہے اور مردہ انسانوں کو بھی کھاتا ہے. اور بہت واقعات ہیں ایسے کہ جہاں زندہ کو بھی سوتا تھا اس نے گلا کاٹ دیا اور اس کے بعد پھر کھانا تھا اس کو کھا لیا اس نے, اور بہت پورا پیٹ بھرا ہو تب کھا لیتا ہے. پھر ایک اور ہے, اس کے بارے میں غور دیکھ لیں. یعنی یہ چیزیں آپ کو ریپٹائلز میں سے آتا ہے, ریپٹائل کی فیملی میں سے, اور اس کا ملتا جلتا نام ہے. ضبع نہیں بلکہ عین نہیں ہے, خالی زواد اور بے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضب اس کے لیے کہا کہ اس کو, اور یہ سانڈے سے ملتا جلتا ہوتا ہے. تھوڑی سی عادتوں مزاج میں فرق ہوتا ہے, یہاں کے سانڈے میں یا یہاں کی گوہ میں, اسے وہاں پہ گوہ کہتے ہیں, وہاں کی گوہ میں اور یہاں کی گوہ میں. لیکن یہ ریپٹائل, یہ فیملی جو ہے اس سے ملتے جلتے بہت سے جانور ہیں. وہ جن کی پیٹھ کی طرح کی ریڑھ کی ہڈی دم کے اینڈ تک گئی ہے, ریڑھ کی ہڈی دم کے اینڈ تک چلی گئی ہو, وہ سارے. تو وہ جتنے ریپٹائلز ہیں, یہ رینگنے والے, یہ جو جانور ہیں چڑھ جانے والے, تو کہا کہ اس کو نہ میں کھاتا ہوں نہ حرام ٹھہراتا ہوں. اب یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, پسند کے اعتبار سے نہیں کھاتا, انہیں کراہیت ہوتی تھی. ایک اور حدیث کے اندر ہے حضرت ابن عباس سے کہ ہماری خالہ نے گھی بھیجا اور پنیر بھیجا اور یہ بھیجا اس کا گوشت گوہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ اور بھی لوگ تھے, آپ نے اسے نہیں کھایا, پسند نہیں تھا, کراہت ہوتی تھی. گھی اور اس کا استعمال کیا پنیر کا, لیکن اور لوگوں نے کھایا اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر. یہ ایک اور حدیث کے اندر ہے, ایک اور روایت کے اندر. تو اب یہ حلال ہے. اب کیا کیا چیزیں ہیں جو دی گئی ہیں جو جنرل حدیث کے اندر, تو پھر وہ اس حدیث کے سے الگ ہٹ کر لکڑ بگے یا بجو کی تو کوئی بھی تک نہیں جاتی. اگر اس حدیث سے حرمت مان لی جائے کہ حرام ہو گئی تو پھر وہ بھی حرام ہوں گے. اس کو ایکسیپشن کی کوئی وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ نہیں وہ اس کا گوشت بڑا مفید ہوتا ہوگا, اس لیے خالی اس کو جو ہے اجازت دے دی کہ لکڑ بگے کو یا بجو کو کھا لیا کریں. تو انتہائی کراہت والا ہو گیا. یہ کہ یہ تک حدیث کے اندر ہے کہ ایسے حلال جانور بھی نہ کھایا کریں جو غلاظت زیادہ کھاتے ہیں, مثلا اور اس سے ان کے گوشت میں بھی کہیں اسمیل آ جاتی ہو یا ان کے دودھ میں بھی اسمیل آ جاتی ہو. کبھی انہوں نے کسی غلاظت میں منہ مار لیا, چونچ مار لی تو ٹھیک ہے, لیکن ایسی مرغیاں جو گھورے پہ کھاتی رہتی ہوں انہیں نہ کھائیں. مشورہ دیا, حرام نہیں ہوگی, اسے نہ کھائیں. ایسے ہی وہ جانور جو ویسے اگر آپ باندھ کر رکھیں تو ٹھیک رہیں گے لیکن پھر باہر غلاظت بھی کھا لیتے ہیں, اسے نہ کھائیں. مشورہ دیا کہ جس سے گوشت میں بھی کچھ بساند آ جاتی ہے. یہ مشورہ دیا کہ نہ کھائیں, حرام نہیں. جب یہ مشورہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مردوں کو کھا جاتا ہے اس کو جائز کر لیں, یا وہ بھیڑیا جو تمام جانوروں کو چیرتا پھاڑتا ہے اور کھاتا ہی رہتا ہے اور جس کی کچلیاں بھی ہیں, اور سب سے زیادہ یہ درندوں میں سب سے زیادہ یہی کھاتا ہے. یہ ایکولوجیکل بیلنس کے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کو جنگلات کے اندر کہ سارے جانوروں میں, بھیڑیا ہے, یہ شیر ہیں, چیتا ہے,
اور دوسرے گوشت کھانے والے جانور ہیں، اس میں سب سے زیادہ تیزی سے جتنے جانور مرتے رہتے ہیں جنگل کے اندر، سب سے تیزی کے ساتھ میں صفائی لکڑ بگے کے گینگ کرتے ہیں، اس سے وہ جنگل کو صاف کرتے رہتے ہیں کہ برائی کہ وہاں پر بیماریاں نہ پھیلیں۔ تو جو اتنی زیادہ زبردست طرح اور حملہ بھی کر لیتا ہے، اور حملے کے بغیر جو مر جاتے ہیں انہیں بھی کھاتا ہے، تو اس کو خاص طور سے حلال کر دینے کی کوئی توقع نہیں تھی۔ اگر وہ صحیح ہوتی تو خاص طور سے کہہ دیں کہ یہ حلال ہے۔ تو اب یہ کنٹرڈکشن تو یہاں پر خود موجود ہیں، اس کی وجہ سے فقہ میں بڑی بحثیں ہیں۔ بعض کے نزدیک بھیڑیا حلال ہے، بعض کے نزدیک نہ بالکل حرام ہے، بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ الگ الگ مسلکوں کی الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو کو نہ میں کھاتا ہوں، نہ کھانے کو کہتا ہوں، اور نہ اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اسے بھی دیکھ لیں اور اسے دیکھ لیں۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن بن شبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو یا سانڈے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، یہ ابو داؤد کی ہے حدیث۔ اب کہیں منع آ رہا ہے، کہیں ہے کہ نہیں میں منع نہیں کرتا، میں خود نہیں کھاتا۔ اب یہ راویوں کا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ کوئی بات سمجھ لی اسے آگے روایت کر دی، ورنہ یہ تو پھر اپنا سارا معاملہ اور اس کے اوپر فقہ کی بنیاد رکھیں اور اس سے پھر الگ الگ اپنے مسائل نکالیں۔ عام بات یہ ہے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ کہہ دو کہ میں وہی میں اس کے سوا کچھ حرام نہیں کھاتا، حرام نہیں پاتا کھانے کی چیزوں میں، لیکن طیبات کھانا، اب طیبات کو طے کیا جا سکتا ہے۔ طیبات وہ ہیں کہ جو جسم کو بھی فائدہ پہنچائیں اور روحانی طور پر بھی اس سے بھی اپنی افزائش جو ہے وہ اچھی وہ ہو، مینٹل گروتھ بھی اچھی ہو، وہ ساری چیزیں پاکیزہ یا طیبات میں آتی ہیں۔ تو طیبات کو سلیکٹ کر لیں، اسے کھائیں، اس کے لیے کوئی لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو الگ الگ لوگ اپنی اپنی لسٹیں بناتے رہیں۔ ورنہ تو یہ کہ یہاں پر انہی کے اندر اتنے تضاد ہیں جو صحیح حدیثیں کہلاتی ہیں ان کے اندر۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس حلال جانور کے کھانے کو اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا جسے گندگی کھانے کی عادت ہو، یعنی کہ کبھی کبھار منہ مار لیا، اسے دودھ میں جس سے بساند آ جائے، منع کیا ہے۔ نہا ان ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرام نہیں کہا ہے، اس نے روکا ہے، منع کیا ہے ایسے جانوروں کو نہ گوشت کھاؤ نہ دودھ پیو جو عادتاً غلاظت یا گندگی کھاتے ہو۔ حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے کہ حرام، اب یہاں پھر حرام کا لفظ آیا، ابھی اس کو پھر میں دکھاؤں گا کہ یہی بات دوسری جگہوں پہ کیسے کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا جو بستی کے ہیں، پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا۔ اب لفظ حرام آ گیا اس کے اندر، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ اسی کو آپ یہ دیکھیں، اور یہ بہت ہیں، یہ روایت جو ہے یہ بہت انداز میں بہت دی ہوئی تھی، میں یہاں پر رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مسلم میں ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن بستی کے گدھوں کے گوشت سے منع کیا اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ خیبر میں ہوا یہ تھا، یہ دوسری جو حدیثیں ہیں بہت سی، کہ خیبر میں یہ ہوا کہ وہاں کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے فتح کیا تھا اور پھر جانور کاٹ کر کھا رہے تھے، ان کا مال بھی قبضے میں آیا تھا، تو انہوں نے آ کے شکایت کی، دو شکایتیں کی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر کے عورتوں کے سامان وامان لوٹ لیتے ہیں، یہ سب گھس کر چیزیں چھین رہے ہیں یہ یہاں پر، اور یہ ہمارے گدھے تمام کاٹے ڈال رہے ہیں، کچھ بچے گا نہیں سواری اور اس کے لیے۔ تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آؤ سارے لوگ، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کہا کہ اب کوئی گدھا نہیں کاٹے گا اور کوئی کسی کے گھروں میں سے کوئی چیز نہیں لوٹے گا۔ تو وہ اس دن انہوں نے یہ منع کیا تھا۔ اب وہ کسی راوی کے نے جو اسے استعمال کر لیا لفظ حرام کے ساتھ میں، کہ انہوں نے حرام قرار دے دیا خیبر کے دن۔ حرام وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ نقصان دہ ہوں گی، تو اگر حرام ہے تو پہلے بھی حرام تھا، اس سے پہلے بھی حرام تھا، کسی خاص دن اس دن جا کر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، منع کیا تھا۔ پالتو گدھوں کا ویسے اور خاص طور سے یہ کہ اس کے بوجھ اٹھانے کے کام میں آتے ہیں، سامان لے جانے کے کام میں آتے ہیں، تو پالتو گدھوں کا شکار مت کرو، وہ پالتو گدھوں کو ذبح مت کرو، مت کھاؤ، ایک جنرل ریکمنڈیشن ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے جانور جو بہت یوزفل ہو ان کو مت، یہ خالی ایڈوائس، یہ منع نہیں ہے کہ بھئی آپ مرغی مت کاٹیے، مرغا کاٹ لیجئے، اگر انڈے دینا بند کر دیا ہے تو کاٹ لیجئے اسے بھی۔ آپ وہ جانور مت کاٹیے کہ مطلب ان کے نر کھا لیجئے جو دودھ دیتے ہوئے ہیں اور دودھ دے رہے ہیں، دودھ کی سپلائی رک جائے گی، پھر ان کے نر جو ہیں ان کو کاٹ لیں یا دودھ دینا بند کر دیں تو اسے کاٹ، یہ سب ایڈوائس ہوا ہے۔ تو آپ نے وہاں پر اس سے ایک بات ایڈوائس نکلتی ہے کہ کس مصلحت کی بنا پر روکا، اور وہ مصلحت بیان ہو گئی، ہم خود نہیں نکال رہے ہیں۔ کہا کہ یہ گدھے ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں جو پالتو تھے، یہ سارا کام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صاحب نے روک دیا۔ اب اسے بعض راویوں نے اسی بات نکال کر اس کے اندر سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا تھا۔ اسی کو دوسری جگہ دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، حرام لفظ نہیں آ رہا، گھوڑے، خچروں اور گدھوں کا۔
اب اس میں کہیں نہیں آ رہا، اس سے پہلے میں تھا گھوڑے حلال، گھوڑے کا کہا تھا گھوڑے کھا سکتے ہو گھوڑے کا گوشت، اب یہاں آ رہا ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانے کو بھی منع کیا۔ تو یہ سارے تضادات جو ہیں، اب اس پر لوگوں کے الگ الگ مسلک ہیں، بیٹھ کر کوئی دور کرتا رہے، دور کر نہیں سکتے، اس لیے کہ دوسرے فقہا جو ہیں جو بہت بڑے بڑے تھے، ان میں آپس میں سب میں اختلافات ہیں، کیوں ان کی مانے کیوں ان کی نہ مانے۔ قرآن نے بہت صاف ایک اصول دے دیا، اور اس کے بعد پھر ان ریکمنڈیشن سے بھی اگر آپ صحیح چیزیں نکال سکیں کہ بھئی ایسے جو بہت استعمال کی، بہت انسانی ضرورت کے ہیں جانور، ان کا گوشت مت کھاؤ، یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، حرام نہیں ہے۔ یا ایسے مت کھاؤ کہ جو غلاظت کھاتے ہیں، حرام نہیں ہے، یہ ریکمنڈیشن ہے، مت کھاؤ، روکا ہے یا منع کیا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رہے۔ یا اس کے علاوہ بھی وہ جانور جو شکار کرتے ہیں، کچلی والے ہیں، وہ سارے کے سارے حرام نہیں ہیں، لیکن بعض جگہ انسانی ضرورت سے ایک غذائی مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، بڑی آبادی ہے، وہاں پر کھیتی کم ہوتی ہے، ان جگہوں پر اگر لوگ ان جانوروں کو کھاتے ہیں تو کوئی حرام کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگا سکتا۔ اب یہاں حرام کے لفظ کے ساتھ میں جگہ جگہ حدیثیں آ گئی ہیں یا روایتیں آ گئی ہیں۔ روایت حضرت ابن عباس سے ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھوں کے گوشت سے اس وجہ سے منع کیا کہ وہ لادنے کے کام میں آتے ہیں۔ اب یہ منع کیا تھا، لیکن اس لیے کہ وہ بوجھ ڈھونے کے کام میں آتے ہیں، یا آپ نے اسے مکروہ سمجھا تھا، یہ کہ اس بات کو برا سمجھا تھا کہ ان کے گدھے ضائع ہو جائیں گے وہاں کے لوگوں کے، خیبر کے لوگوں کے، اور یا حرام کیا اس دن بستی کے گدھوں کا گوشت، حالانکہ میں اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ نے دیکھی کئی، آپ کو میں نے کئی اختلافات دکھائے، چیزیں دکھائیں کہ جن کو جہاں پر حرام لفظ ہے اسی کو دوسری جگہ کا اسے روکا ہے یا منع کیا ہے، اور اس میں بھی بعض جگہ بعض نے ہمارے فقہا میں اختلافات ہو گئے۔ یہ بہت اہم حصہ ہے اب جو آ رہا ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کریم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، یہ الا لفظ جو آتا ہے سن لو، وارننگ کے لیے آتا ہے، کان کھول کر سننا، ہوشیار، مجھے کتاب دی گئی اور اس کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز، یہ خوب چلا ہے ان لوگوں کے لیے جو کینسل کرتے رہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو حدیث کی کتابوں میں سے روایتیں نکال کر۔ اب اس کو مثلہ معہ، مجھے کتاب دی گئی ہے، اللہ نے کتاب دی ہے، اسی کے مثل، اسی کے ساتھ ایک اور چیز دے دی گئی ہے۔ اب اس سے بنائی گئی وحی غیر مطلوب، تلاوت نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بھی وحی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ ابھی چلے گی روایت آگے، لیکن اس میں پہلے تو اس آیت کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علم دیا؟ قرآن نے 4 کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات ڈیلیور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں قرآن، ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، علم دیتے ہیں کتاب کا اور حکمت کا۔ کہیں نہیں ہے کہ کوئی علم جو ہے وہ یہ رسول دیتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول یہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات جو ہیں وہ تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور وہ کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے۔ کہیں یہ نہیں کوئی خفیہ وحی بھی ہے جو وہ لا کر دیتا ہے۔ یہ فائنل کر دی گئی کہ کیا علم رسول کے ذریعے کیا آتا ہے، قرآن کا علم، اور اس کا حکمت کا مطلب کس موقع پہ کیسے اس کا استعمال ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، اس کی حکمت کیا تھی، اس حکمت کا علم بھی دیتا ہے۔ مختلف سچویشنز کے اندر کون سی کس آیت کو اپلائی کریں، کسی اور سچویشن میں کسی دوسری آیت کو اپلائی کریں، جنگ کے موقع پہ جنگ والی آیت لیں، بچ کر نکلنے کے موقع پہ وہ بچ کر نکلنے والی آیات لیں، یہ حکمت ہے۔ اگر ایک کو دوسری جگہ رکھا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ حکمت کا علم دیتا ہے اور کتاب کا علم دیتا ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ ایک الگ سے کوئی وحی ہے۔ اب اس آیت کی بھی وہ کر لی، مطلب جسے یہ کہنا چاہیے کہ تحریف کر لی معنوں کے اندر۔ اب یہ کہتے ہیں حکمت کا مطلب ہے سنت یا اور حدیث، کہ جو رسول نے قرآن دیا اور سنت اور حدیث، ان کا حکمت کا مطلب ہے سنت اور حدیث۔ کہیں کسی جگہ آیا ہے سنت اور حدیث حکمت کا مطلب، یعنی کہاں سے لے آئے آپ؟ اس لیے کہ اسے ثابت کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر جو ہے اس کا مطلب سنت اور حدیث کر دیا۔ پھر یہ تو تھی یہ، اب ایک خود حدیث دیکھ لیجئے۔ ابو حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے سوال کیا، قرآن پاک کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور چیز دی ہے تم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کیا کہ آپ لوگوں کو کوئی اور چیز بھی دی گئی قرآن کے علاوہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا، کوئی چیز نہیں دی قرآن کے علاوہ۔ تو مختلف جو احکامات دیتے رہتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے نازل ہو کر جو ہمیں ڈیلیور کرنا ہے، ایسی کوئی چیز اور نہیں دی قرآن کے سوائے اس فہم و بصیرت کے۔ یہ ہے حکمت، اور ہمیں فہم و بصیرت دی سوائے اس فہم و بصیرت کے جو اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو قرآن میں عطا کر دیتا ہے، اس پہ غور کر کے چیزوں کو سمجھ لیں، وہ فہم اور وہ بصیرت، یہ حکمت ہے۔ یا پھر وہ چیز جو اس صحیفے میں ہے،
یعنی قرآن کے اندر. حضرت علی نے صاف کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کہیں خفیہ کہیں پر تھی جو اللہ کی طرف سے دینے کے بعد وہ رسول ڈسکلوز کرتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف جاتی. تشریح تو اپنی جگہ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو سکھایا بتایا جو قرآن نے کہا ہے. قرآن کو کینسل کرنے والی کوئی خفیہ وحی آتی اس کے خلاف. حضرت علی نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں دی گئی، یہ کتاب دی گئی ہے اور فہم و بصیرت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. پھر محمد بن ابی عتاب نے کہا کہ مجھ سے عفان نے، یہ بھی بہت اہم بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ مسلم کی ہے، یہ کئی پارٹس میں ہے، لمبی ہے ذرا 3 پارٹس میں، اور یہ بھی مسلم کے اندر موجود ہے. انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور کہا، یہ امام مسلم لکھ رہے ہیں، یہ کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ امام مسلم سے پچھلے دور کے وہ لوگ جو تابعی تھے اور حدیث کا بڑا اچھا علم رکھنے والے تھے، یہ محمد بن یحییٰ بن سعید. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نیک لوگوں میں بڑے عجیب الفاظ ہیں، کوئی میں تو ہمت ہی نہیں کر سکتا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا. لیکن امام مسلم کے دور کی بات نہیں ہے، امام مسلم کوٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے کے جو حدیث کے اچھے علم والے تھے. اب حدیثوں کا لکھنے کا دور تو وہیں سے شروع ہوا، بخاری سے، مسلم سے. اس سے پہلے یہ لکھا نہیں جاتا تھا. تو اس سے پہلے کے جو حدیث کے اچھا علم رکھنے والے تھے ان کا کوٹیشن دے رہے ہیں کہ کیا حالات تھے اس وقت. ان کا زمانہ تو بعد کو آیا اس کے. تو انہوں نے لکھا کہ ہم نے صالحین لم نر الصالحین فی شیء، ہم نے نیک لوگوں کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں پایا. صالحین سب سے زیادہ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم، یا کوئی ہم میں سے سوچ نہیں سکتا کہ ایسے الفاظ کو استعمال کر سکتا ہے صالحین کے لیے. اچھے اس دور کے نیک لوگ، امام مسلم سے پہلے کی نسل کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس دور کے نیک لوگ صالحین، ان کا اگر سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ حدیث میں بولتے ہیں. اس سے زیادہ کسی اور بات میں نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. اب آگے خود کیا لکھا ہے امام مسلم نے، یہ مقدمے میں لکھا ہے، اس کے مسلم جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہے. انہوں نے جن سے سنا تھا ان سے ملے جا کر، ابن ابی عتاب، کہ بڑی سیریس بات ہو گئی. تو انہوں نے جن سے سنا تھا ان سے جا کر ملے. یحییٰ بن سعید قطان، یہ بڑے عالم تھے حدیث کے. تو اس بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ تم اہل خیر کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤ گے. پھر امام مسلم نے ایک توجیہ کی اس جھوٹ کے لفظ کی اپنے الفاظ میں. امام مسلم نے کہا کہ وہ وہی یحییٰ بن سعید جن سے جا کے بات کی تھی، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے، کہا انہوں نے سخت الفاظ میں تھا، لیکن اصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے. حدیث کا معاملہ آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ایسی بات. تو یہ اس دور میں اتنی لاپرواہی تھی. یہ جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے مسلم، وہ اپنے مقدمے میں انٹروڈکشن میں لکھ رہے ہیں اپنے سے پہلے کے دور کی باتیں، کہ اتنی لاپرواہی تھی کہ صالحین حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے تھے. تو اب وہ جھوٹ بولنے کے لیے توجیہ کی نہیں، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن جھوٹی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے تھے باتیں. تو یہ تو ایک بنیاد آپ دیکھ لیجئے کس جگہ سے آ رہی ہے. تو اس انٹروڈکشن کے بعد پھر یہ مسلم جو ہے صحیح مسلم وہ شروع ہوئی حدیث بیان کرنا. وہ انٹروڈکشن جو ہے وہ 40-50 صفحوں کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے کے درمیان سے میں نے یہ حصہ لیا ہے. حضرت امام مسلم کا قول، یا امام مسلم کا قول نہیں بلکہ یہ بھی روایات سند کے ساتھ میں وہ دیتے تھے، اس کے اندر بھی بہت دی ہوئی ہیں انہوں نے، اور بھی ہیں بہت. تو اس میں سے ایک ہی نکال کر آپ کے سامنے رکھی ہے. اب مقدام بن معدی کرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس اس کو میں لا رہا ہوں جو ابھی پہلے گزری، کہ وہ مثلہ ماہو والی، ابھی لمبی چلے گی آگے، کہ مجھے کتاب اللہ دی گئی اور اسی کے مثل ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے. یہ مثلہ ماہو خوب ہمارے بیان کرتے ہیں جگہ جگہ، ہے حدیث کے اندر موجود ہے. تو اب حدیث میں موجود آپ ایک چیز لے آئیے کہ یہ حدیث میں موجود ہے، اس سے قرآن کینسل کیجئے، اس سے تفرقہ پھیلائیے، اسے قرآن کے پیرلل بنا دیے. اپنے آپ میں قابل تسلیم نہیں قرآن کے مثل کوئی چیز ہو سکتی ہے. ارے ان کے عمل سے ثابت ہے کہ نہیں ہو سکتی، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں. قرآن کی کسی آیت کی تحقیق کی آج تک کسی نے کہ اس میں کون سی آیت ضعیف ہے، کون سی آیت منکر ہے، کون سی حسن ہے، کون سی غریب ہے، کسی نے تحقیق کی آج تک؟ کیوں کیے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر جو حدیث کے نام سے ان کے پاس آ رہا ہے. تو مثل کیسے ہو جائے گی اس کے، قرآن کے مثل؟ اب یہ قرآن کے پیرلل لانے کے لیے یہ گھڑی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب حضور نے کہہ دیا، گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں منع کر سکوں. ایمان جاتا رہے گا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے خلاف کہہ دیں. لیکن بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی جو ان کے نام سے لائی گئی کہ قرآن کے مثل ایک اور چیز مجھے دی گئی، مثل اسی کے ساتھ دی گئی ہے اور اسی کے مثل بھی ہے، اس کے ہم پلہ بھی ہے. اب برابر ہو گئی اور عملاً اس کو اور سپیریئر کر دیتے ہیں، برابر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں پریکٹیکلی. الفاظ میں تو ایک وہ انہوں نے ایک
جس نے بھی گھڑی تھی، جہاں سے بھی آئی تھی، اس کو پکڑ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ قرآن کے مثل اس کے ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی دی گئی، کتاب ابھی آگے چل رہی ہے۔ آگے سنیے کیا کہا، خبردار، قریب ہے کہ ایک کھاتا پیتا شخص اپنے تخت پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، یعنی یہ عام بیان ہے، یعنی کہ کوئی ایک آدمی، کہ ایسا ہوگا کہ اپنے خوب اچھے اس کے لوگ عیش و عشرت والے گاؤ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے، اور یہ کہیں گے اس قرآن کو لازم پکڑ لو۔ بات سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے لیے فتنہ ہے کہ تم سے کہا جائے گا قرآن کو اپنے اوپر ضروری کر لو، علیکم بہذا القرآن، اس قرآن کو اپنے لیے ضروری کر لو۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا فتنہ آئے گا کہ تم سے لوگ کہیں گے کہ اس قرآن کو اپنے اوپر ضروری کر لو، جو کچھ تم اس میں حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھنا، جو حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھنا۔ اب راستہ پورا کھل گیا کہ جو دل چاہے حرام بنائے، جو دل چاہے حلال بتائے۔ حضور نے تو خود کہہ دیا تھا کہ خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ قرآن میں جو حلال کیا ہے وہ اسے حلال مان لیں، اور قرآن نے جو حرام کہا ہے اسے حرام مان لیں۔ یہ خبردار مت سمجھ لینا، یہ فتنہ آ جائے گا۔ یہ بھی ایک گڑھ کے آ گئی تو اسے حرام سمجھو۔ اب اسی کے مقابلے میں اسے دیکھ لیجئے، یہ بھی حدیث ہے، اس میں سے کون سی مانیں گے آپ؟ ایک حدیث یہ ہے جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا وہی حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہی حرام ہے، اور جس پر خاموشی اختیار فرمائی وہ معاف ہے، مطلب حرام نہیں ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تم اللہ کی طرف سے عافیت قبول کرو، بے شک اللہ سے کبھی بھول چوک نہیں ہوتی کہ غلطی سے چھوٹ گیا ہو حرام کرنے سے۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ تھی کہ خبردار ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ اپنے گاؤ تکیے کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگا کے کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے قرآن ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، اور دیکھو جو قرآن میں حرام ہے کہیں گے بس وہ حرام ہے، اور جو قرآن میں حلال ہے بس وہ حلال ہے۔ اب یہ بنیاد ڈال دی انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنے کی، ایک حدیث گڑھ کرے، اور اس حدیث کے شروع کے الفاظ یہ ہیں، ایک اللہ نے میرے اوپر اس کتاب کے ساتھ میں مثلہ معو، اسی کے مثل ایک اور چیز اور نازل کر دی، وہ خفیہ ہے، وہ وہاں ادھر۔ ابھی یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی تھی، قرآن کہیں اور سے تھوڑی آ گیا تھا، اسی کے اندر جو چیزیں قیامت تک کی ہدایت کے لیے موجود ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم، تمہیں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ جو تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر یہ وہ دوسری جگہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ ایک جگہ اور کہ یہ الفاظ ایسے آ گئے ہیں، لیکن اس کا بھی مفہوم اسی کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ لیکن اس سمجھ لیں بات کتنی سخت ہے حلال حرام کا کرنا۔ ان لوگوں سے اگر جنگ پیش آئے تو ان لوگوں سے لڑنا جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ تو رسول نے اپنی طرف سے کچھ اور نہیں دیا، یہ تو پہلے واضح ہو چکی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان کیا اور عملی تشریح کر دی، جو لوگ اسے نہیں مانتے ان سے جنگ جائز ہے۔ تو حرام حلال اتنی سخت بات ہے، حدیث کی بنیاد پہ بھی اور قرآن کی نظر میں بھی۔ حدیث کی بنیاد پہ ان کا شرک پہنچتی ہے، اپنا رب بنا لیا۔ جو لوگ یہ لسٹیں جاری کرتے ہیں اس کے خلاف یہ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا رب خود کو بنا رکھا، کہا کہ یہ حدیث تو کوٹ کرتے ہیں، وہ خود اس سے باز نہیں آتے اور وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ بس یہ آخر میں اس آیت کا ترجمہ میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جس کی آج یہ تشریح تھی، جس میں نے بہت چیزیں چھوڑ دی، مجبوراً چھوڑنا تھا، 1 گھنٹے میں سے پورا کرنا تھا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے، سوائے اس کے، یعنی حرام بس یہ ہے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، اور دمن مصفوحن، اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، فإنه رجس، اور فسقاً أحل لغیر اللہ بھی، یا وہ ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، اور جو ایسی مجبوری میں پھنس جائے کہ سخت بے چینی کی حالت میں ناقابل برداشت، اس کا ارادہ نہ بغاوت کرنے کا ہو نہ حدیں کراس کرنے کا، تو پھر وہ حرام چیز حلال نہیں بنے گی، حرام ہی رہے گی، لیکن اس حرام کا استعمال کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو پھر تمہارا رب غفور الرحیم ہے ان کے معاملے۔